الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور مخلوق خدا بھی اس سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو چلتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف اور بات کرتے ہیں آج اس بیماری کی جس میں تقریباً ہر بندہ مبتلا ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے مثانہ کی کمزوری۔ مثانہ کی کمزوری، بار بار پیشاب آنا اور چھوٹے بچوں کا بستر پر پیشاب کر دینا، اور بعض دفعہ یہ صورت اتنی کہ بڑھ جاتی ہے کہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھی کہ جو بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک 21 سال 25 سال کی عمر والے نوجوان بچے بھی میرے پاس آئے اور وہ یہ شکایت کرتے ہوئے سنے گئے کہ ہم بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ہمارا بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جو مرض ہے یہ ٹھنڈا کا مرض ہے، ذہن میں رکھیں اس بات کو۔ اور یہ ایک مشینی تحریک ہوتی ہے اعصابی عضلاتی، اس میں یہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار پیشاب آتا ہے، مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے، بچے بستر پر سوتے ہیں اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی کہ بیت الخلاء میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پیشاب کر رہے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بستر پر پیشاب کر دیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ رطوبات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس سے مثانہ کے جو عضلات ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان جوانوں کو، ان بچوں کو، تمام لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ پیشاب یا تو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، بار بار آ رہا ہوتا ہے، یا پھر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری لگ جائے کہ بستر پر پیشاب کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا پیشاب بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی کہ تکلیف دہ مرض ہے۔ پھر ایسے جو بچے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یقین کریں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گھروں میں نہیں جاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا وہاں پیشاب نہ نکل جائے اور لوگ ہماری بےزتی نہ کر دیں، انسلٹ نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے۔ تو جب یہ مرض لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے آپ اپنی غذا کو چینج کر دیں۔ غذا جو ہے وہ اس طرح کی کھائیں جو خشک بھی ہو، گرم بھی ہو، اور گرم خشک استعمال کریں تاکہ آپ کا یہ جو مرض ہے یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ جائے۔ اس میں آپ نے کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، ٹھیک ہے، اور دودھ کی بنی ہوئی چیزیں اور بیکری کی بنی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی تمام چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں، نہیں کھانی ہیں۔ اچھا، کھانا کیا ہے؟ کھانا آپ نے یہ کہ آلو مٹر کھائیں، آلو گوبھی کھائیں، آلو بینگن کھائیں، پکوڑے کھائیں زیادہ سے زیادہ، اور کشمش اور چنے جو ہیں وہ کھائیں، وہ مکس کر کے کھائیں، ٹھیک ہے، اور کریلا گوشت کھائیں اور تکے کباب کھائیں، کہ گرم چیزیں آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو مثانے کے عضلات ہیں وہ مضبوط ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوائی کے طور پر میں جو استعمال کرواتا ہوں وہ اس طرح کی ہوگی میڈیسن کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک ملتی ہے مجون فلاسفا، وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، انصار سے مل جاتی ہے۔ تو آپ نے صبح و شام جو ہے نا چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ بچہ ہے تو اس کی مقدار کم کر دینی ہے، بڑے ہیں تو وہ اس کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن شوگر والے مریض یہ نہیں استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو 2 نسخہ جات بھی دے رہا ہوں، یہ نسخہ جات بھی آپ استعمال کریں انشاءاللہ۔ یہ جو 2 نسخے میں دے رہا ہوں یہ شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنی غذا کو چینج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نسخے استعمال کرنے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ استعمال کر لیں گے
انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب پہ 100% یقین ہے کہ آپ اس بیماری سے مشکل نجات پا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے لینے ہیں لونگ 20 گرام، دار چینی 60 گرام، جلوتری جو ہے 40 گرام، انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اس کو پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے جی 1000 ملی گرام کا کیپسول، وہ کیپسول خالی مل جاتے ہیں 50 اسٹور سے، وہاں سے آپ لے لیں۔ تو اس کو بھر کے 1000 ملی گرام صبح و شام آپ نے کھانے کے بعد ہمراہ تازہ پانی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ لونگ دار چینی کے قہوے سے استعمال کریں گے تو پھر اور زیادہ جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا نسخہ ہے وہ یہ ہے، اجوائن دیسی آپ لیں گے 20 گرام، تیز پات لیں گے 20 گرام، رائی سرخ لیں گے 20 گرام، گندک آملہ سار لیں گے 60 گرام۔ آپ نے اس کا بھی انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے اس کے کیپسول بھر لینا ہے۔ تو آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول رات سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رات سوتے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے مجنون فلاسفہ بتائی ہے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو وہ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت استعمال کرنی ہے۔ تو دوائی کی ترتیب اس طرح ہوگی، جو پہلا نسخہ بتایا وہ صبح شام ہوگا، اور دن کو مجنون فلاسفہ ہوگی، اور رات کو وہ جو ابھی دوسرا نسخہ بتایا ہے اجوائن دیسی والا، وہ آپ استعمال کریں۔ چند دن آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کے یہ جو پیشاب کا جو مسئلہ ہے، جو بار بار آتا ہے، یا بستر پر نکل جاتا ہے، یا مثانہ کمزور ہو گیا، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ کنجوسی کر رہے ہیں، یقین کریں۔ حالانکہ میں آپ کے لیے نا بڑی بہترین آپ کو بتاتا ہوں، نسخہ جات بھی دیتا ہوں، سارا کچھ وہ بتاتا ہوں، لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میرا فائدہ ہو جائے۔ میرا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، پھر تو ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمیں تو ایک دوسرے کو ضرور نفع پہنچانا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان بھائی یعنی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، قسم سے آپ کنجوسی نہ کیا کریں، فوری آپ سبسکرائب کر دیا کریں، کون سے آپ کو پیسے لگنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیئر کر کے جو بھی آپ کو کہیں آپ وہ کر دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، فائدہ ہو جائے گا کسی مسلمان بھائی کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ مجھے امید ہے آپ ضرور تمام مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ یہ آپ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نفع دے گا، اللہ کے حکم سے نفع ملے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔